وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعے کے دن میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع کی ابتدا کی تھی. وہ ارواح سے متعلق تھی کہ ارواح کے احوال، کہ روحوں کے احوال کیا ہیں. کیونکہ ہماری اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ ہم دو چیزوں کے مرکب ہیں، ایک تو ظاہری جسم ہے اور دوسری ہماری روح ہے. اگرچہ کہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہاں روح بھی ہوتی ہے، مگر اس کے احوال سے بے خبر ہے. جب اس کے احوال کے بارے میں بے خبر ہے تو اس کے تقاضوں سے بھی بے خبر ہے کہ اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا ضرورتیں ہیں. تو ان کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے اور جو کچھ کرتے ہیں اپنے ظاہری جسم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ اپنے ظاہری بدن کے لیے ہے. حالانکہ اس جسم میں اہمیت روح کی ہے. یہ جسم ہمیں استعمال کے لیے دیا گیا ہے، روح کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ روح اس کو استعمال کر اس کو اعلی کار بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے. لیکن معاملہ برعکس ہو چکا ہے. تو اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ مسلم امہ کو، مسلم نوجوانوں کو روح کے احوال کے بارے میں خبر دی جائے. کچھ گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کی تھی. مزید گفتگو ہم روح کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ اس جمعے بھی، اور اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. دیکھیے کہ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی حقیقت عام لوگ نہیں جان سکتے. اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور یہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت سے باخبر فرماتا ہے. لیکن اس کے احوال احادیث طیبہ میں موجود ہے، بزرگوں نے لکھے ہیں. تو اس حوالے سے مرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، کہانی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ کہانی شروع ہوتی ہے. اور روح کا معاملہ، روح کی تخلیق تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کن سے فرمائی تھی. اور اس کے بعد جس روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے، اور وہ اپنا یہاں پہ کردار ادا کرتی ہے. جو اس کے احکام تو اس کے ذمے لگائے جاتے ہیں وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، آخرت میں اس سے حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن چونکہ عام لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس زندگی سے پہلے کوئی زندگی نہیں تھی، وعلیکم السلام، اور اس کے مرنے کے بعد بھی شاید کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے. اسلام اس زندگی سے پہلے بھی ایک زندگی کو بیان فرماتا ہے. عالم ارواح کا ذکر آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی جو عالم برزخ ہے اور پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے، اس کا ذکر فرماتا ہے. تو مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے، کس مقام پہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہے. اور کیا مرنے کے بعد اس کا جسم سے کوئی تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو دیکھیے، انسان کا جسم قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے.
یا اللہ کے حکم سے جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے تو کسی کو جانور کھا جاتے ہیں، کوئی مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے، کوئی ویسے زمین پہ پڑا پڑا گل سڑ جاتا ہے، لیکن روح کا اپنے جسم سے تعلق رہتا ہے، اپنے بدن سے تعلق رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تباہ شدہ جسم کو، گلے سڑے جسم کو جمع فرما دے اور پھر سے دوبارہ زندہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا حدیث طیبہ میں کہ بنی اسرائیل ان کی ایک قوم تھی جن کو اللہ نے موت دی ہزاروں کی تعداد میں، وہ لوگ مر گئے اور ان کے جسم ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی، گوشت ختم ہو گئے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تو ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو زندہ ہونے کا حکم دیں، ان کی ہڈیوں کو جمع ہونے کا حکم دیں۔ تو جب انہوں نے ان کی ہڈیوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تو ان کی ہڈیاں جمع ہو گئی اور کہا کہ گوشت چڑھ جائے ہڈیوں پر، تو ان کے جسموں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور جسموں میں روح آ جائے تو جسموں میں روح بھی داخل ہو گئی، اور اللہ نے پھر اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا اور دوبارہ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا گزر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک قوم پر بھیجا جہاں پر 10,000 کے قریب افراد مرے ہوئے تھے، ان کے جسم گل سڑ چکے تھے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو مجھے حکم دیا گیا کہ تم اس سے ان کو کہو کہ زندہ ہو جاؤ۔ تو بہرحال جب انہوں نے حکم دیا زندہ ہونے کا تو وہی معاملہ پیش آیا، ان کے جسم درست ہو گئے اور ان کے جسموں میں روح داخل ہو گئی، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تو کہا کہ موت کے فرشتے نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا، کیونکہ ہم لوگوں نے بت پرستی کی تھی، تو ہمارے جسموں پہ چونٹیاں چھوڑ دی گئی، کیڑے چھوڑ دیے گئے، اور اس کی تکلیف ہمارے جسموں نے بھی محسوس کی اور ہماری روح بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اسی اسرا میں آپ نے ہم کو زندہ کر لیا۔ تو مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ قبرستان جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے بعد میں آنے والے ہیں۔ اس قسم کی روایتوں میں الفاظ آئے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ جو کوئی میت قبر پہ آتا ہے تو وہ مردہ اس کو پہچانتا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پہچان اس کی روح کرتی ہے، جسم تو بغیر روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو روح کا تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے، اگرچہ کہ جسم گل سڑ جائے اس کے باوجود بھی اس سے تعلق ہوتا ہے، اپنے قبر سے بھی روح متعلق ہوتی ہے، اور پھر وہ مردے جواب بھی دیتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو سن نہیں پاتے۔ یہ پوری کی پوری تفصیل، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی مردے کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی جاننے والا اس کی قبر پہ آتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے، بعض محدثین نے یہ واقعات لکھے ہیں کہ مرنے کے بعد بعض بزرگ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے تھے تو ان کی قبروں پہ جا کر ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، تو بہرحال وہ ان کا کشف کی ایک صورت تھی جس میں کلام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جسموں کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے، لیکن روح کس مقام پر ہوتی ہے، کس جگہ اس کو رکھا جاتا ہے، تو دو مقامات کا ذکر تو بہت مشہور ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں ہوتی ہے اور کافرین کی ارواح سجین میں ہوتی ہیں۔ علیین یہ ساتویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، اور سجین تحت الثری سے نیچے ایک مقام ہے، پستی کا مقام ہے، جہاں پر کافروں کی ارواح ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا
جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کچھ جواب دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا گیا مومن کی ارواح کہاں ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اریحہ کے مقام پر ہوتی ہیں، اور فرمایا کافرین کی ارواح وہ برہوت کے مقام پر ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافرین کی ارواح تو برہوت میں ہوتی ہے، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں کفار کی ارواح ہوتی ہے. اور فرمایا مومن کی ارواح جابیہ میں ہوتی ہے، یہ بھی وہیں کا ایک علاقہ ہے، وہ اس مقام پر مومنین کی ارواح ہوتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مومنین کی ارواح چاہے زمزم میں ہوتی ہے، زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شہداء کی ارواح جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت کی نہروں میں آتی ہیں جاتی ہیں، وہاں پہ کھاتی ہیں. اور پھر عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں. تو مختلف روایتوں میں مختلف باتیں آئی ہیں. تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مختلف روحوں کے مختلف درجات ہیں، جو جس کا دو درجہ ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جاتا ہے. تو درجات کے اعتبار سے ہے، اور باقاعدہ اس کا پریکٹیکلی ثبوت بھی ہے. باقاعدہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مسلمان صحابہ کرام میں سے کسی کا یہودی پر کوئی قرضہ تھا، کوئی سامان تھا، تو وہ یہودی مر گیا اور سامان ادا نہیں کر سکا. اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے وہ سامان گھر پہ تلاش کیا، اس کو نہیں ملا. تو اس نے کسی سے معلوم کیا کہ کس طرح سے میں سامان کو معلوم کر سکتا ہوں. تو کسی نے اس کو بتایا کہ تم برہوت چلے جاؤ، برہوت کے کنویں پر، وہاں پر یمن کے مقام پر حضرموت میں، تو وہاں پر جا کر اپنے باپ کو آواز دو تو تمہارا باپ جواب دے گا. تو وہ نوجوان جو مسلمان ہو چکا تھا اپنے یہودی باپ کی روح سے ملنے کے لیے برہوت کے مقام پہ گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنے باپ کو آواز دی، 3 دفعہ آواز دی. تو اس کے باپ نے جواب دیا، اور اس نے پوچھا کہ وہ سامان کہاں ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ سامان میں نے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبا رکھا ہے. اور فرمایا اس کے باپ نے کہا بیٹا تم جس دین پر ابھی ہو اسلام پر ہو، اسی پہ قائم رہنا، یہی صحیح دین ہے. تو یہ واقعات باقاعدہ ثابت ہے، احادیث میں آئے ان کا ذکر. تو مرنے کے بعد میرے بھائیو کہانی ختم نہیں ہوتی، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. مرنے کے بعد یہ معاملات چلتے ہیں، اور پھر آخرت میں ساروں کا حساب کتاب ہوگا. اسی طرح محدثین کرام نے بھی اور بہت سارے واقعے لکھے، جیسا کہ علامہ سیوطی نے ایک واقعہ یہ لکھا کہ حضرت ثابت ابن قیس الشماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کرام میں سے تھے. ان کا جب انتقال ہوا، ان کو کفنا دیا گیا، تو وہ اٹھ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، وہ ابو بکر صدیق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور عمر فاروق ہے، اور عثمان غنی ہے. یہ انہوں نے اٹھ کے یہ بات کہی، اور اس کے بعد پھر وہ واپس لیٹ گئے. یہ ان کا واقعہ صحابی کا واقعہ ہے. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس میں خاص بات اور میں ذکر کر دوں کہ عام لوگوں کے جسم گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے اجسام بھی سلامت رہتے ہیں. اور یہ 1-2 واقعات نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایسے واقعات کی موویز بھی موجود ہیں. باقاعدہ 1960 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مزاروں سے منتقل کیا گیا، دریائے دجلہ سے دوسرے مقام پہ منتقل کیا، تو انگریزوں نے اس کی موویاں بنائی ہے باقاعدہ، اور وہ موویاں سیف ہے کہ ان کے جسم بالکل سلامت رہے. خود حضرت عمر فاروق بلکہ حضرت عثمان غنی اس کے بعد کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تعمیر کیا جا رہا تھا، قبر شریف کو، تو کھدائی کے دوران ایک انگوٹھا ظاہر ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا ہے. تو جب کسی کو پہچاننے والے کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انگوٹھا ہے. تو ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ مرنے کے بعد
اس دنیا کی زندگی میں تصرف بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی جنگ انگریزوں سے ہو رہی تھی، تو وہاں پر مسلمانوں میں ایک عبد الرحمن نامی شخص تھے، تو انہوں نے اس وقت انگریزوں کے سامنے یہ آیت طیبہ پڑھی کہ وہ جو شہداء کے بارے میں آیت طیبہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہداء زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو۔ بہرحال یہ عبد الرحمن نامی بزرگ یہ بھی شہید ہو گئے۔ انگریزوں کو کچھ غلبہ ہوا تو بعد میں ایک انگریز آفیسر آیا اور اس نے اپنا نیزہ نکال کر حضرت عبد الرحمن کے جسم پہ مارا اور کہا تم کہتے تھے کہ تمہارے شہداء زندہ ہوتے ہیں، تم زندہ ہو کیا؟ تو انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی اور گواہی دی کہ ہاں میں زندہ ہوں۔ تو پھر ان کی میت کو احترام کے ساتھ اس نے انگریز نے واپس بھجوا دیا۔ اسی طرح مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہے، ان کو جب غسل دیا گیا اس کے بعد ان کے جسم پہ کفن رکھا گیا، ابھی کفن باندھا نہیں تھا، تو تیز ہوا چلی، تیز ہوا کی وجہ سے قریب تھا کہ آپ کا کفن ہوا میں اڑ گیا تھا، تو آپ نے ہاتھ بڑھا کے اپنے ہاتھ سے کفن کو اپنے انگوٹھے اور انگلی میں دبا دیا تاکہ جسم آپ کا ننگا نہ ہو۔ تو یہ ایک دو واقعات نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی شرح الصدور میں ایک خواب بھی بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی وہ اکثر وقت قبرستان میں گزارتے تھے، جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور جب شام کو اپنے گھر پہ جانے لگتے تو قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر تمام قبرستان کے مردوں سے خطاب کرتے اور کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس تنہائی کو دور کرے اور تمہاری اس وحشت میں انس پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہاری نیکی کو قبول فرمائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جلدی میں بغیر دعا کر کے چلا گیا، تو رات کو خواب میں سویا تو میں نے خواب میں ایک خلق کثیر دیکھی، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تو اسی قبرستان کے مردے ہیں۔ کہا کیوں آئے ہو تم؟ کہا تم ہر شام کو ہمیں ایک تحفہ دیا کرتے تھے، آج تم نے ہمیں وہ تحفہ نہیں دیا ہے، وہ تم ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے وہ ہمارے لیے تحفہ تھا۔ تو پھر وہ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر آئندہ پھر میں نے کبھی اس عادت کو چھوڑا نہیں، اس عادت کو میں نے قائم رکھا۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حدیث لکھی، یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، تو ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جب مجھے رات میں موقع ملے گا میں اس کا آ کر بھی نیا نیا کفن وہ نکال لوں گا۔ کہا رات کو میں نے قبر کھودی اور اس کے جسم سے کفن اتارنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت کہنے لگی حیرت کی بات ہے، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتے ہو۔ تو میں نے کہا تم بات کر رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ تم نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جتنے لوگ میں میری نماز جنازہ پڑھے ان سب کی اس نے مغفرت فرما دی ہے، تو تم جنتی ہو کر یہ غلط کام کر رہے ہو۔ تو کہتے پھر میں نے توبہ کر لی، کبھی میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو یہ غیر شہیدوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو شہید نہیں ہوئے ان کی موت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے شام کے مسلمانوں نے روم کے کفار سے جنگ کی، عیسائیوں سے، تو اس جنگ میں 3 بھائی قید ہو گئے، تینوں جوان بھائی تھے۔ رومیوں کے بادشاہ انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا
اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے دربار میں ان کو بلوایا۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ سنیے اور مسلمانوں کی ایمان کی طاقت کو بھی دیکھیے، کتنے پکے ان کے ایمان ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر دین کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن مومنین کی شان دیکھیے اس واقعے میں۔ تو بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، تم اپنا دین چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو تو میں تمہیں تمہاری شادیاں اپنی بیٹیوں سے کروا دوں گا اور تمہیں میں مختلف جگہوں کا امیر بنا دوں گا۔ تو مسلمان بھائیوں نے تینوں نے منع کر دیا کہ ہم عورت کے لیے، حکمرانی کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا کے رسول کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بادشاہ وقت نے 3 دیگیں چڑھوا دی تیل کی، 3 کڑھائے چڑھوا دیے اور دھمکی دی کہ دیکھو، اگر تم نے اپنا دین نہیں چھوڑا تو میں تینوں کو اس زندہ جو ان جلتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈال دوں گا، تم تیل میں جل بھن کے مر جاؤ گے۔ 3 دن تک وہ کڑھائے جلتے رہے اور ہر روز ان تینوں کو بلایا جاتا اور ان سے کہا جاتا دیکھو یہ تمہارا انجام ہے، اگر تم لوگ نہیں اپنے دین کو چھوڑو گے تو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور دوسری جانب آفر کیا تھی کہ بادشاہ کی بیٹیوں سے شادی ہو جائے گی، تمہیں بادشاہت ملے گی، تمہیں دنیا ملے گی۔ لیکن ایمان والے اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو قربان نہیں کرتے۔ تو بہرحال پہلے بڑے بھائی کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر جلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا گیا، وہ اس تیل میں شہید ہو گیا۔ پھر بعد میں اگلے دن منجلے بھائی کو بلایا گیا اور چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا سارا کا سارا معاملہ۔ اس منجلے بھائی کو جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی اللہ کے نام پر اس نے بھی جان قربان کر دی، مگر اپنے دین کا سودا دنیا سے نہیں کیا۔ اب اگلے دن تیسرے بھائی کو بلایا گیا، چھوٹے بھائی کو۔ یہ بڑا خوبصورت جوان تھا اور ظاہر سی بات ہے مسلمان تھا اور شام کا تھا۔ اہل شام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، سرخ و سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں حسن بھی عطا فرمایا، خوبصورتی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب اس کی باری آئی، اسے دھمکی دی گئی کہ دیکھو جس طرح تمہارے 2 بھائیوں کو بھی مار دیا گیا ہے، اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو تم اسلام کو چھوڑ دو، نتیجے میں تمہاری بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر دی جائے گی، تمہیں حکمرانی دی جائے گی، تمہیں دنیا ملے گی۔ اس نے بھی انکار کر دیا، کہا میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اس کو بھی کڑاہوں میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے ذرا چانس دے دیں، یہ عرب لوگ ہیں، یہ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، میری حسین و جمیل جوان بیٹی ہے، میں اس کے پیچھے لگا دوں گا، وہ اس کو اپنے پھندے میں پھانس لے گی اور وہ اس کو عیسائی بنا لے گی تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، آپ مجھے ذرا چانس دے دیں۔ اب جناب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کو بھی اپنا ناک اونچا رکھنا تھا کہ ہم نے مسلمان کو کافر بنا لیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چانس ہے۔ تو وہ نوجوان کو اپنے گھر پہ لے گیا اور اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اب سبحان اللہ، نوجوان سچا مسلمان تھا، پکا مسلمان تھا، وہ اس لڑکی کے جال میں نہیں آیا۔ لڑکی نے بڑی ادائیں دکھائیں، بڑی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کے دام تصویر میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلوا کے پوچھا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، تمہیں مہینہ ہو گیا، اتنے دن ہو گئے، ابھی تک کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضور کچھ ٹائم اور دے دیں مجھے۔ لڑکی سے کہا بھائی کیا معاملہ؟ لڑکی نے کہا کہ بھائی نہیں ہو رہا معاملہ، وہ نہیں تیار ہو رہا کسی طریقے سے بھی، مجھے آپ اس ماحول سے نکالیں، کسی دوسرے سٹی میں بھیج دیں تو شاید یہ میرے ساتھ پھر سیٹ ہو جائے اور مجھ پہ مائل ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے۔ تو اس کو دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا، الگ بھیج دیا گیا۔ لیکن اس نوجوان کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں روزے رکھتا
اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تہجد پڑھا کرتا تھا. اس کا یہ عمل دیکھ دیکھ کے لڑکی خود اس سے متاثر ہو گئی اور اس لڑکی نے اس لڑکے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. تو اب دونوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہاں سے نکلنے کی پلاننگ کی. تو ایک دن رات کے وقت وہ دونوں کے دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ 3 راتیں سفر کرتے رہے اور دن میں چھپ جاتے تھے, رات میں نکل کے سفر کرتے تھے. تیسری رات جب سفر کرتے ہوئے ان دونوں کو گزری تو انہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ سمجھے کہ شاید دشمن آ گئے ان کے پیچھے, لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا, جب وہ قریب آئے تو اس نوجوان کے دونوں بھائی گھوڑے پہ سوار تھے اور ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود تھے. یہ دونوں کے دونوں قریب آئے تو اس نے پوچھا آپ لوگ تو شہید ہو گئے تھے؟ کہا ہاں ہم شہید ہو گئے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تم دونوں کا ہم نکاح کرا دیں. اب ان دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کرایا اور نکاح کرانے کے بعد وہ رخصت ہو گئے اور یہ تھوڑی جلد ہی اپنے گھروں کو واپس شام پہنچ گئے اپنے ملک کو. تو اب دیکھیے کہ وہ دونوں کے دونوں شہید ہو چکے تھے, لیکن شہید ہونے کے باوجود ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آئے اس دنیا میں اور آ کے اپنے بھائی کی مدد کی, ان کا نکاح پڑھا دیا. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جن میں شہداء کی مدد کا ذکر ہے, شہداء کے تصرفات کا ذکر ہے. ایک اور واقعہ یہ لکھا کہ ایک جوڑا ہم میاں بیوی تھے, ان کا جوان لڑکا تھا تو وہ کسی جہاد میں شہید ہو گیا. کافی عرصہ گزر گیا, شہید ہوئے. تو ایک دن یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے کوئی کام کاج کر رہے تھے تو دور سے گھوڑے پہ کوئی آتا ہوا نظر آیا. تو میاں نے کہا لو آج تمہارا بیٹا آ رہا ہے. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, میرے بیٹے کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے, تم سٹھیا گئے ہو, تم پاگل ہو گئے ہو. بہرحال کام کاج میں لگ گئے اور جب واقعی وہ گھڑ سوار قریب آیا تو اس عورت کا بیٹا تھا, اس مرد کا بیٹا تھا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو شہید ہو گیا تھا, تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس نے عرض کی امی جان آج سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور روحوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اجازت عطا فرمائی اور میں نے اسپیشلی ایک اور اجازت لے لی, اے اللہ تو مجھے میرے ماں باپ سے ملنے کی اجازت عطا فرما دے. تو اللہ نے مجھے وہ اجازت دی تھی, اس لیے میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ کہہ کر وہ نوجوان پھر غائب ہو گیا. اب دیکھیے مرنے کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی میرے بھائیوں. ہاں اگر نیک روحیں ہیں, اچھی روحیں ہیں تو وہ اچھے مقام میں ہیں, اچھے مرتبے میں ہیں, اللہ کی نعمتوں میں ہیں. لیکن جن لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اللہ کی عبادت سے غافل ہے, جو جائز ناجائز کو برابر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے. وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے کوئی اخلاقیات کو نہیں دیکھتے, دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے, موسیقی اور میوزک میں انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے, اداکاروں اور ڈرامے بازوں کی ایکٹرز کی پیروی کر رہے ہیں, کوئی کھلاڑیوں کے پیچھے عاشق ہوا پڑا ہے تو کوئی کسی سیاستدان کے پیچھے اپنی زندگی گزارنے کی قسمیں کھا چکا ہے. تو میرے بھائیوں تو پھر انہی کے ساتھ ہوگا معاملہ. یہ حدیث شریف میں آیا کہ المرء مع من احبہ, آدمی کل اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ہمارا ایک مشغلہ ہے, شوق ہے, ہمیں تو اصل تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, یہ تو ٹائم گزاری کے لیے ہم کر لیتے ہیں کام. ادھک ٹائم گزاری کے لیے کر لیتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے وہ کام ہونا چاہیے, باقی وقت تمہارا اللہ کی یاد میں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہونا چاہیے. تمہاری زندگی اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. مگر تم تو قسمیں کھا چکے ہو, تم تو عہد و پیمان کر چکے ہو, تو ہم تو تمہارے نام پہ جان دیں گے, ہم تو تمہارے لیے سب کچھ کریں گے, اور اسی طرح زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر وہ ابھی سے سمجھ لیں ان کی روحوں کا مقام کیا ہے, وہ کس مقام پہ ان کی روحیں ہوں گی اور کن لوگوں کے ساتھ ہوں گی. ہاں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں, جیسے صحابہ کرام کا طریقہ رہا,
اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انہی کے ساتھ ہوں گے اور ان کی ارواح بھی انہی کے ساتھ ہوں گی. اور جن لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں ہے مرنے کے بعد یقین ضرور آ جائے گا. ابھی تو وہ زندگی ہمیں خواب و خیال لگ رہی ہے, وہ خواب و خیال نہیں ہے میرے بھائی, وہ حقیقت ہے. اور اس زندگی کا مدار کار اسی زندگی پر ہے. اگر اس زندگی کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں ایک توشے کے لیے دی گئی ہے کہ دوسری زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے تو یقیناً ہم تیاری کر لیں گے. ورنہ اگر تیاری نہیں کی, اسی خواب و خیال میں لگے رہے تو پھر مرنے کے بعد آنکھ کھل جائے گی. اس وقت احساس ہوگا کہ ہاں یار مولانا نے اس دن ممبر پہ بیٹھ کے بھی یہ بات بتائی تھی, اس وقت بھی میں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, مختلف ذرائع سے بھی میرے سامنے یہ بات آتی تھی, لیکن میں دنیا کے مفادات میں پڑا رہا, دنیا کے معاملات میں پڑا رہا. میرے بھائیوں یہ سب کچھ مرنے کے بعد پھر احساس ہوگا. ورنہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال لیا, اپنے رب کے فرما بردار ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے ساتھ حال ہوگا, انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا جیسا کہ میں ذکر کر رہا ہوں. اور سن لیجئے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جس کو بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو. اس کی ڈیٹیل بہت ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے بھی اللہ نے مجھے توفیق دی تو انہی روحوں کے حوال پہ گفتگو کروں گا میں. ایک واقعہ انہوں نے یہ لکھا, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک بزرگ شخص نکل کے آ گیا جس کے بال سفید ہو چکے تھے مگر اس نے اپنے بالوں کو مہندی وغیرہ سے رنگا ہوا تھا. اس شخص نے مجھ سے کہا مانگو کیا مانتے ہو. میں نے کہا بھائی تم مردہ ہو, تم بات کر رہے ہو. کہا اللہ تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. کہا تمہیں کیسے توفیق مل گئی. کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا تھا اور جو اللہ سے محبت کرتا اس کو توفیق ملتی ہے. اور اس نے ایک اور بات کہی, غالباً میں شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا تھا. اور تیسری بات یہ کہی کہ میرے بال سفید ہو گئے تھے تو اللہ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ تو اسلام پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے, میں تجھے بخشتا ہوں. اگرچہ کہ میرے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے لیکن اللہ نے ان باتوں کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے. اسی طرح حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعات لکھے. نوجوان کا واقعہ لکھا, نوجوان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو رکھنے کے بعد جب آخری شخص وہاں سے جا رہا تھا تو اس سے اس نے کلام کیا, گفتگو کی. تو اس نے کہا کہ بھائی تم مرنے کی بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. موت صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے, باقی پھر وہ حیات جاویدانی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے احوال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی لوگوں کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے. آج دنیا میں ہم نفس کے چکروں کی وجہ سے, شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے, دنیا کی چمک کی وجہ سے جن غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غلط راستوں سے ہٹائے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کا سچا فرما بردار بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین.